الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں، اور پڑھ لے درود غفلت نہ کر، خدا کی قسم وہ آج بھی تیرے درود کا جواب دیتے ہیں، وہ آج بھی تیرے درود کا جواب دیتے ہیں۔ حضور جان جانا سرور کائنات والی موجودات والی شاہ بطحا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر درود و سلام پڑھنا یقیناً یہ اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم رحمت کو اپنے دامن میں لینا ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ ہے، فرمایا میرے غلاموں، کل قیامت کے دن اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا مگر اس عرش کے سائے میں 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ غلاموں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون خوش وقت ہوں گے؟ میدان معاشر کوئی عام دن نہیں ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ فرمایا اس وقت عرش کا سایہ اور اس سائے میں 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ غلاموں نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ کون خوش وقت ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، جو میری کسی پریشان امتی کی پریشانی کو دور کر دے گا، کل بروز قیامت رحمان اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ۔ غلاموں نے عرض کی، یا رسول اللہ دوسرا کون خوش وقت ہوگا کہ رحمان اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا؟ ارشاد فرمایا، جو میری سنت کو زندہ کرے گا، سنت کو زندہ کرے گا۔ ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب کوئی نوجوان داڑھی رکھ لے گا تو بابا جانی کہے گا، بیٹا ابھی تیرا وقت نہیں ہے، بیٹا تو نے ابھی داڑھی رکھ لی ہے۔ جب وہ دوستوں میں بیٹھے گا، دوست اس کی ہٹنگ کریں گے، ارے بھائی ابھی تو تیرے کھیلنے کے وقت ہیں، تو نے ابھی سے داڑھی رکھ لی۔ ماں کہے گی، بیٹا میں نے ابھی تیری شادی کرنی تھی، تو نے داڑھی رکھ لی ہے۔ ایسے مشکل وقت میں اگر کوئی محبوب کی سنت کو زندہ کر لے گا، بروز محشر رحمان اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ سبحان اللہ۔ غلاموں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تیسرا کون خوش وقت ہوگا جس کو رحمان اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا؟ ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں، جو دنیا میں رہ کر میری ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھ لے گا، کل قیامت کے دن رحمان اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ سبحان اللہ۔ کثرت سے درود پاک، اب کثرت سے درود پاک پڑھنا کتنا ہوگا؟ ہم پڑھیں تو یہ کتنا ہوگا؟ علماء کرام فرماتے ہیں، اگر کوئی دن بھر میں 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لے گا تو وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار کیا جائے۔ آئیے ہم آج اس محفل پاک میں ایک وعدہ کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یقیناً ہمارے اپنے اعمال سنور جائیں گے۔ یہ درود پاک کی جو چاشنی ہے نا، یہ ہمارے جو عمل میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، جب ہم درود پاک کی مٹھاس کا تڑکا لگا دیتے ہیں، درود پاک جیسی میٹھی عبادت اپنے عمل میں شامل کر لیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے ہمارے اس عمل کی وجہ سے ہمارے ٹوٹے پھوٹے سجدے بھی قبول ہو جائیں۔ تو ہماری یہ ٹوٹی پھوٹیاں نیکیاں اللہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج میں اللہ والوں کی باتیں، ان میں سے ایک بات عرض کرتا ہوں۔
حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے صحابہ میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں جس کا خلاصہ ہے، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا بنی اسرائیل کا ایک نوخیز ولی تھا، یعنی ابھی جوانی چڑھ رہا تھا، وہ اللہ کا ولی تھا۔ فرمایا بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا جو جادو کے زور پہ اپنی بادشاہت چلاتا تھا، اپنی حکمرانی کرتا تھا جادو کے زور پہ، اور اس نے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا جو اس کو جادو کے گر سکھاتا، وہ اس جادو کے گر کے ذریعے حکومت کرتا تھا۔ یہ مسلم شریف کی روایت بڑی طویل ہے، میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ہے میرے صحابہ وہ جو بادشاہ تھا اس کا جو جادوگر تھا اس نے بادشاہ کی طرف پیغام بھیجا کہ اے بادشاہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کوئی پتہ نہیں میری زندگی کی سانس ختم ہو جائے، کوئی ایسا نوجوان کوئی ایسا آدمی میری طرف بھیج دے تاکہ میں اس کو جادو سکھاؤں تاکہ آپ کی حکومت چلتی رہے۔ اب اس بادشاہ نے اپنی رعایا میں نظر دوڑائی، اسے ایک بچہ ملا جو اعلیٰ فطرت کا تھا، جس کے چہرے بڑا حسین و جمیل تھا۔ اس نے اس بچے کی ڈیوٹی لگا دی کہ جا کر اس سے جادو سیکھے گا۔ اب وہ بچہ اس جادوگر کے پاس جانا شروع کر دیتا ہے۔ راستے میں ایک راہب بھی بیٹھتا تھا جو انجیل کا علم جانتا تھا، سبحان اللہ۔ جو اس وقت کا عالم تھا۔ ایک دن بچہ اس راہب کے پاس بیٹھ گیا، اس کو راہب کی باتیں بڑی میٹھی لگیں، وہ دل میں اتر گئیں۔ اب بچہ زیادہ وقت راہب کے پاس بیٹھتا، تھوڑا وقت جادوگر کے پاس جاتا۔ ایک دن راہب نے کہا بیٹا تو نیا لگتا ہے، اللہ اللہ۔ تو کہاں سے آیا ہے، کہاں جانا چاہتا ہے، کیا ارادہ ہے، کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا میں جادو سیکھتا ہوں اور آپ کے پاس بھی بیٹھتا ہوں، لیکن آپ کی باتیں بڑی مجھے پسند آتی ہیں اس لیے آپ کے پاس بیٹھ جاتا ہوں۔ اس راہب نے کہا بیٹا یہ جادو جو سیکھو گے یہ تمہیں کافر بنا دے گا، یہ دخول جہنم کا سبب بنے گا۔ بیٹا جو میرے پاس بیٹھے گا دین عیسوی کو سیکھے گا تو وہ اکمل کامل بندہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ باتیں اس بچے کے دل میں اتر گئیں۔ اب بچہ زیادہ وقت اس راہب کے ساتھ بیٹھتا، تھوڑا وقت ادھر دیتا۔ ایک دن ایسا آیا کہ وہ بچہ دین عیسوی پہ آ گیا۔ اللہ۔ وہ ایک بطور سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں کہ وہ مسلمان ہو گیا، وہ دین عیسوی پہ آ گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب حضور نے فرمایا اے میرے غلاموں اس بچے نے کلمہ کیسے پڑھا؟ اس بچے نے پریکٹیکل کیا تھا، ایسے وہ اس پہ ایمان نہیں لایا عیسیٰ علیہ السلام پہ۔ اب وہ بچہ کہتا ہے کہ ایک دن میں گھر سے چلا، راستے میں شور و غل تھا، لوگ چھتوں پہ چڑھے ہوئے تھے، کچھ درختوں پہ تھے، شور تھا کہ سامنے بڑا اژدھا ہے، بڑا سام بیٹھا ہے جو راستہ روکے ہوئے ہے، کسی کو جانے نہیں دیتا۔ اب بچے نے چھوٹی سی کنکری اٹھائی، دل میں خیال کیا کہ اگر جادوگر سچا ہے تو اس کنکری سے یہ سانپ مر جائے۔ اس نے کنکری پھینکی لیکن سانپ نہ مرا۔ اب اس بچے نے دل میں خیال کیا کہ اگر وہ راہب سچا ہے، راہب کا دین سچا ہے، دین عیسوی سچا ہے تو پھر اللہ اس کنکری کے ذریعے سانپ کو مار دے۔ اس نے کنکری پھینکی، وہ سانپ مر گیا۔ اللہ اللہ۔ اور اس بچے نے راہب کو کہا میں پریکٹیکل کر کے تیرے پہ ایمان لایا ہوں، جو تیرا دین ہے اسی دین پہ آیا ہوں۔ اب وقت گزرتا گیا، اس نے جادوگر کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ ادھر بادشاہ پوچھتا اے بچے تو وقت کہاں گزارتا ہے؟ وہ بچہ ٹال مٹول کر جاتا، ادھر ادھر کی باتیں کر کے وہ وقت گزار دیتا۔ یہاں تک کہ بادشاہ کا ایک درباری تھا، وہ بادشاہ کو پنکھا ہلایا کرتا تھا، کسی بیماری کی وجہ سے اس کی بینائی چلی گئی، اس کی آنکھیں چلی گئی۔ اب وہ جو بچہ تھا وہ جوانی کی طرح بڑھ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنی ولایت عطا کر دی۔ اب اس کے اندر روحانی طاقت بڑھتی گئی، یہاں تک کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا۔
لوگ کوڑی کے مرض آتے وہ بچہ دم کرتا شفا مل جاتی، کوئی اندھا آتا اس کو بینائی مل جاتی۔ جب وہ بادشاہ کا درباری تھا اس کی بینائی چلی گئی، کسی کہنے والے نے کان میں کہہ دیا ایک بچہ ہے جو آنکھیں دیتا ہے، جو آنکھیں دیتا ہے، دم کرتا ہے، آنکھیں مل جاتی ہیں۔ اب وہ درباری اٹھا چلا گیا، جب اس بچے کے پاس پہنچا اس نے کہا بابا ایسے نہیں دم کروں گا، پہلے دین عیسوی پہ آنا پڑے گا، پہلے تو عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے گا۔ اس نے کہا اگر آنکھیں ملتی ہیں تو پھر میں ایمان لے آتا ہوں۔ اب دین عیسوی پہ آ گیا، بچے نے دم کیا، اس کی آنکھیں آ گئی، وہ اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا، بادشاہ نے دیکھا کہ اس کی تو آنکھیں آ گئی ہیں، اس نے پوچھا آنکھیں کہاں سے ملی؟ تیری تو بینائی چلی گئی تھی۔ اس نے کہا کہ تجھے اور جو مجھے جس نے پیدا کیا اس نے میرے کو آنکھیں دی۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، وہ خدائی دعویٰ کرتا تھا۔ کہا تو کس چیز کی باتیں کرتا ہے؟ کہا مجھے تیرے اور میرے رب نے آنکھیں دی ہیں۔ اب اس نے اس پہ سختی کر دی، بادشاہ نے اس بندے نے اس بچے کا پتہ بتا دیا کہ میں نے اس بچے سے آنکھیں لی ہیں۔ اب اس حکمران اس بادشاہ نے اس بچے کو منگوا لیا، ظلم کیا۔ اب جب بچے پہ ظلم کیا، بچے نے راہب کا پتہ بتا دیا، اس راہب کا پتہ بتا دیا، میں تو اس کے پاس بیٹھا کرتا تھا، دین عیسوی پہ آیا۔ اب اس بادشاہ نے اس راہب اور جو اس کا درباری تھا اس کا سر قلم کر دیا، ان کو قتل کر دیا۔ اب بچہ باقی رہا اور کہا کہ اس کو پکڑو، پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ، وہیں سے اس کو دھکا دے دو تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ یہ کیا کر رہا۔ جب دربار اس کی پہاڑ کی چوٹی پہ گئے، ادھر پہنچے تو بچے نے ہاتھ اٹھا دیے، کہا باری تعالیٰ تو اپنی قدرت کے کرشمے اپنی ذات کے لیے ان کو دکھا دے، میرے لیے نہیں، اپنی قدرت کی طاقت اپنی ذات کے لیے دکھا دے۔ کرنا کیا ہوا، بچے نے ہاتھ اٹھائے تو سارے جو آدمی تھے ادھر ہی مر گئے۔ اب بچہ واپس لوٹا، بادشاہ کے پاس آیا، کہنے لگا بادشاہ مجھے میرے رب نے بچا لیا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کیونکہ وہ خود خدائی دعویٰ کرتا تھا، کہا مجھے میرے رب نے بچا لیا۔ بادشاہ نے کہا اے میرے سپاہیوں اس کو لے جاؤ اور کشتی میں بٹھا کے سمندر کے درمیان جا کر اس کو وہاں غوطہ دے دو۔ اس کو لے گئے، جب سمندر کے درمیان میں پہنچے، اب غوطہ دینے والے تھے، اس بچے نے پھر ہاتھ اٹھا لیے، باری تعالیٰ اپنی قدرت کے کرشمے اپنی ذات کے لیے ان کو دکھا دے۔ سمندر کی موجیں اٹھی، لہریں اٹھی، ان تمام سپاہیوں کو لے گئی، بچہ باقی رہ گیا۔ بچہ واپس بادشاہ کے پاس آتا ہے، کہتا مجھے میرے رب نے بچا لیا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، پتہ نہیں کیا چیز میرے گلے پڑ گئی۔ اب بچہ کہتا ہے اچھا تو یہ بتا تیری موت کیسے واقع ہو؟ بادشاہ بچے کو کہتا ہے تیری موت کیسے واقع ہوگی؟ اب وہ نوخیز ولی وہ بچہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں میری موت کیسے واقع ہوگی۔ کہا مجھے درخت کے ساتھ باندھ دے، درخت کے ساتھ باندھ دے اور جتنے تیری رعایا میں لوگ ہیں سب کو اکٹھا کر لے، پھر بتاؤں گا کہ میری موت کیسے واقع ہوگی۔ اب اس نے اعلان کر دیا، سب کو بلا لیا، بچے کو باندھا گیا۔ اب کہا کہ ہاتھ میں تیر لے لے، اس نے تیر لیا۔ اب اس بچے نے کہا ہے لوگوں پتہ اس نے مجھے کیوں باندھا؟ کہا یہ مجھے مارنا چاہتا تھا لیکن ناکام ہو گیا، آج میں اس کو اپنی موت جو ہے بتا رہا ہوں میں کیسے مر سکتا ہوں۔ لوگ حیران رہ گئے، ایک بچہ ہے اور یہ گر سکھا رہا ہے کہ میری موت کیسے واقع ہو سکتی ہے۔ کہا ہے بادشاہ جب تک تو اللہ کا نام نہیں لے گا اس وقت تک میری موت نہیں آئے گی۔ کہا اگر میری جان جائے گی تو اللہ کے نام پہ جائے گی، ایسے نہیں جائے گی۔ کہا بادشاہ ہاتھ میں تیر لے اور ساتھ کہے اللہ اور تیر چھوڑ دے۔ بادشاہ نے ایسا کیا، جو تیر چھوڑا بچے کی پیشانی پہ لگا اور بچہ اس دنیا سے اس کی روح پرواز کر گئی، لیکن جتنے آدمی کھڑے تھے سارے کلمہ پڑھ کے دین عیسوی پہ آ گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے۔ اور حضور نے فرمایا
اے میرے غلاموں جب کوئی نوجوان توبہ کر لیتا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنی طاقت دے دیتا ہے تو پھر وقت کے بادشاہ بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ ہوتے ہیں اللہ والے کہ اللہ والے کیا کچھ کر سکتے ہیں. شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. آپ نے کہا کہ ایک گھر تھا غیر مسلموں کا, انہوں نے طوطا پالا ہوا تھا. ان کے گھر کے ساتھ ایک مسلمان کا گھر تھا. اب وہ نام کا مسلمان نہیں, کردار کا بھی مسلمان تھا, کردار کا بھی مسلمان تھا. ان غیر مسلموں نے کہیں جانا تھا, وہ گئے, انہوں نے طوطا مسلمان کو بطور امانت دے دیا. بطور امانت دیا, کہا آپ سفر پہ جا رہے ہیں, واپس آئیں گے یہ طوطا لے لیں گے. اب انہوں نے ہفتہ ڈیڑھ لگایا. اب جو طوطا تھا وہ ان کے ساتھ, جو وہ عبادت کرتے تھے طوطا بھی کرتا تھا, وہ صبح رام رام کرتے طوطا بھی رام کرتا تھا. اب جب مسلمان کے گھر گیا, مسلمان صبح اٹھا تو طوطا رام رام کرنے لگ گیا. مسلمان کو غصہ آیا. مسلمان نے کہا بکواس بند کر, اب پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب طوطے نے یہ بولی سیکھ لی. اب طوطا بھی کہتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب یہ طوطا اور وہ مسلمان یہ آپس میں محبت کرنے لگے. اب مسلمان جو تھا اس کے ساتھ مانوس ہو گیا, طوطا اس کے ساتھ مانوس ہو گیا. اب جب وہ واپس لوٹے, انہوں نے کہا ہمارا طوطا واپس دے دے. کہا نہیں میں نہیں دیتا, میں اس سے محبت کرتا ہوں. کہا ہم نے امانت دی تھی. خیر مسلمان نے طوطا واپس لوٹا دیا. رات ہو گئی, صبح ہوئی. جب وہ میاں بیوی اٹھے, انہوں نے رام رام شروع کی. طوطا ساتھ بیٹھا تھا. طوطا کہتا بکواس بند کر, اب پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ طوطے کا کہنا تھا, ادھر ان کی زبان پہ جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہوتے ہیں اللہ والے. لیکن آج ہم اپنا محاسبہ کریں, کیا ہمارے پاس بیٹھنے والا نیکوکار بنتا ہے یا بد کردار بن جاتا ہے؟ یہ تو اللہ والے تھے. اگر ان کی بارگاہ میں, ان کی صحبت میں اگر کوئی جانور, جب پرندہ بھی چلا جاتا وہ بھی اثر رکھتا تھا زبان میں. لیکن آج ہم دیکھیں ہماری بیٹھک کیسی ہے. ہمارے ساتھ بیٹھنے والا گناہوں کی طرف جاتا ہے یا ذکر اللہ کی طرف آتا ہے؟ آج ہمیں دیکھنا ہوگا. لیکن یہ بہترین ذریعہ جو ہے نا ایسا نیک بننے کا, دعوت اسلامی کا مدنی ماحول. آپ یقین مانیے, آپ عاشقان رسول کے ساتھ بیٹھا کریں, آپ کو خوشبو مدینہ آئے گی. عشق مصطفیٰ کی خیرات بانٹی جاتی ہے. اگر کوئی خالی جھولی پھیلا کر بیٹھتا ہے, یقین مانیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں وہاں ایسے عشق مصطفیٰ کی خیرات تقسیم ہوتی ہے کہ جھولیاں بھر جاتی ہیں. آپ اس ماحول میں آ جائیے, خوف خدا کی لہر دلوں میں دوڑے گی تو آپ کی زندگی سنور جائے گی. یہ گناہوں بھرے ماحول میں جو ہم پھنسے ہوئے ہیں, سوشل میڈیا میں اور کہیں کہیں ہم پھنس گئے. لیکن میں کہتا ہوں آئیے مدنی چینل دیکھا کریں. ہر گھر میں ٹی وی ہے, آپ مدنی چینل دیکھا کریں. ایسا چینل جو 100% شریعت کے مطابق چلتا ہے. یہ چینل دیکھنے میں کبھی آپ کو گھبراہٹ نہیں ہوگی کہ آپ اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ اگر یہ چینل آن کریں گے کبھی شرمائیں گے نہیں, کیونکہ کوئی غیر محرم نہیں ہے, کوئی کمرشل نہیں ہے. آپ آ جائیے اس مدنی ماحول میں, آپ کو دعوت دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ اللہ والوں کا جو ماحول ہے, نیک بندو کا ماحول, اس میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.